الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی خصوصی ٹرانسمیشن ولادت باسعادت جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم جون ہے، 30 شوال ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے ولادت باسعادت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس بہترین موضوع کے اوپر، آپ کی بہترین شخصیت کے اوپر جو کچھ مورخین نے محدثین نے قلم بند کیا ہے، پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو پوائنٹس ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے جائیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کشمیر سے جناب سید آغا سید عبد الحسین موسوی صاحب اللہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی محضر میں عرض کیا کہ آج کا ہماری جو ہے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اجمالی تعارف بی بی کا پیش کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی۔ آج اس مبارک دن پہ امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف کی خدمت میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکبادی عرض کرتے ہوئے آپ کے نائبین مراجع اعظام تقلید اور مومنین مومنات شیعان محمد آل محمد کی خدمت میں مبارکبادی عرض کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ آج کا دن حضرت معصومہ سے جو منسوب دن ہے، اس سے بیٹی کا دن نام دیا گیا ہے، کہ جس سے پہلے اسلام کے ایک جو خواتین کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے مکتب محمد آل محمد میں ایک کلیدی کردار ہے۔ آپ دیکھیں ہماری امامت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، اور کیونکہ پہلی شیعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور حضرت معصومہ کو دوسری فاطمہ کہا گیا ہے، اور جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متوسل ہونا چاہتا ہے تو ان سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم میں جو دفن ہے ان سے توسل کیا جائے، اور اس کو بیٹی کا نام دیا گیا ہے جو اپنے وقت کے امام اور اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کو ملنے وہی وفا لے کے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ تاریخ بھی انہوں نے زندہ کی۔ تو اس میں اسلام کی بہت ساری وہ باتیں اس 10 دنوں میں بھی یاد جاتی ہے کہ جو تہ کرامت جسے کہتے ہیں۔ پہلی ذی القعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور 10 کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس دہے کو پورے مبارک سلسلہ ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا پہلی ذی القعدہ 173 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 10 ربیع الثانی 201 ہجری قوم میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ملنے جب آئی تھی تو ان کو مسموم کیا گیا، در واقع شہیدہ ہیں، تو راستے میں ہی خلیفہ کے کارندوں نے ان کو مسموم کیا اور وہ بیمار ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قم لے آ جائے، اور قم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے، اور جو بھی مشکلات میں ڈھل جائے اسے چاہے کہ وہ قوم کی طرح رخ کرے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے توسل کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شیعوں کا علمی مرکز جو نجف سے منتقل ہوا وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جوار میں ہی قائم ہو گیا۔ آپ اس بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو کہتے کہ اسلام صرف
مرد محور ہے، انبیاء مرد ہے، امام مرد ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ وہ مرد کس محور پہ چلتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس کی سرمشق ہے، اور ابھی بھی جو علمی مراکز ہیں شیعوں کے قوم میں، اسی معصومہ کی فیض سے آپ دیکھیں. میں خود شرف حاصل ہے کہ ان کے جوار میں زندگی کرتا ہوں. ابھی تو بدقسمتی سے کشمیر میں پھنسا ہوا ہوں، مگر 90 سال 80 سال علماء اعلام، مراجع اعظم تقلید، بڑی بڑی علمی شخصیتیں اپنی علمی گتھیاں سلجھانے کے لیے اس یہ کم یعنی صحیح نہیں لگتا کہ ایک کم سن لڑکی سے توسل کرتے ہیں فاطمہ معصومہ. نہ ان کا سن دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے سال کی لڑکی تھی، اور کتنے علماء کے علمی مسائل کو حل کرتے ہیں. باقی جو مثلا کسی کے حاجات وغیرہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ حل ہوتے ہیں، مگر علماء جو توسل کرتے ہیں اپنی علمی مسائل میں، تو اسی دن کو بیٹی کا دن کہا گیا ہے. تو اس سے اس مکتب اہل بیت کے سے کم آشنائی ہے جیسے سمجھا جائے، مانا جائے. تو اور فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شخصیت کے کئی گوشے ہیں، آپ شاید بخوبی جانتے ہوں گے، سامعین سبھی تقریباً، ناظرین سبھی تقریباً، کہ آیت اللہ مرعشی نجفی کا نام سنا ہے، جن کا ایک بہت ایک شخصی تاریخی کتاب بنا ہے. تو جو انہوں نے ایک صرف قلمی نسخے جمع کیے زندگی میں، وہ کتنا عظیم سرمایہ بن گیا. تو اس عظمت کے مرجع تقلید اور علمی سرمایہ اس کو وہ تھوڑا کھول کے بیان کریں اس کو ذرا، تاکہ ہمارے ناظرین تک ان کے علم اور اضافہ انشاءاللہ جوانوں کے لیے. حضرت آیت اللہ العظمی مرعشی علم کے وہ خود سمندر تھے کہ جنہوں نے علمی خزانوں کو جمع کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات جھیل لی. ایک دفعہ بازار جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی قلمی نسخہ اس میں کچھ بیچ کے بٹورا دیا جاتا ہے. وہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی علمی نسخہ ہے. جا کے دیکھتا ہے تو کہا کہ یہ کس میں تم لوگوں کو چیزیں بیچتے ہو؟ کہا بھئی یہ ایسی کوئی رضی ٹکری میں پڑی تھی کتاب، تو کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں اتنی قیمت دیتا ہوں. تو اتنے میں پتہ چلا، جو ہمارے صفوں میں ہمیشہ عامل رہتے ہیں استعمار و استکبار کے جاسوس، انہوں نے خبر دی کہ اس میں کوئی بات ہے. سید نے یہاں ایک پرانا نسخہ خریدا بازار سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتاب دی اپنے شاگردوں کو، تو ان کو کہا کہ اس کی نقل کرے آپ. تو رات بھر ٹارچر کیا گیا حضرت آیت اللہ العظمی مرعشی کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ کل صبح میں آپ کو پیغام بھیجوں گا کہ وہ کتاب دیں. جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ کل تک وہ اس کی کاپی ہوئی ہوگی، تو صبح وہ بھیجتا ہے کہ بھئی وہ کتاب بھیجیں، آپ دے دیں ان کو. تو اس طریقے سے یعنی اس وقت فوٹو کاپیرز نہیں تھے اس وقت، تو وہ قلمی فوٹو کاپی اس وقت نہیں قلمی تھی، طور پر یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے حوالے کر کے ایک ایک صفحہ کہ سب ایک ایک صفحہ اگر تحریر کریں تو ایک رات میں کتاب بن جائے کرتے رہے. اور یعنی وہی اس طریقے سے انہوں نے وہ قلمی خزانے جمع کرے. آپ دنیا حیران ہے، وہ ایک شخص کی اتنی محنت ہے، اتنی دنیا بھر سے یہ چیزیں انہوں نے جمع کی ہے. وہی نجف میں ہوتے ہوئے توسل کرتے رہتے ہیں مولا امیر المومنین سے کہ جناب یہ ایک بہت درد جو ہے مجھے یہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت، ہمیں نہیں پتا فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اتنے مصائب ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ میری قبر کو چھپایا جائے. تو میری التجا ہے آپ سے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر آپ مجھے بتائیں. تو مولا نے انہیں کہا کہ اب تمہیں اتنا اصرار کرتے ہو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرو، تو پھر تم جاؤ قوم، اور قوم میں ہماری فاطمہ دوسری فاطمہ ہے، اس کی زیارت سمجھو خود فاطمہ زہرا سلام علیہ.
اللہ تو حضرت العظمہ مراشی وہاں سے نجف سے اٹھ کے قم آئے اور پھر وفات بھی انہوں نے قم میں ہی کیا. تو اس سے ذرہ برابر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر سن کے اعتبار سے کہتے اتنی چھوٹی تھی عمر میں مگر وہ معنوی لحاظ سے کتنی عظیم تھی اس کا کوئی اچھا، اندازہ نہیں کچھ کر کچھ سکتا کچھ ہے. کچھ اور اس میں کافی روایات بھی ہیں جو کہ امام صادق علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے، اس حوالے سے اگر کچھ اس حوالے سے کچھ ذہن میں ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ جو کہ کم سنی کی اس کے اوپر وہ دلالت ہے کہ آپ کس قدر صاحب معرفت ہیں اور بیٹی کس کی ہیں آخر، تو یہ بھی تو ہے نا. ہاں وہ یہ نور جو نور کا امام جز نے جو ہے. کہا کہ جو معرفت کے ساتھ حضرت معصومہ کی زیارت کریں تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کی معرفت حاصل کرنا کتنا بڑا. اب میں نے اشارہ کیا کہ علماء وہاں سے علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے رجوع کرتے ہیں. فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا یہ نہیں کہ کہ وہ بیٹی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہ بہن ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی، اور بھی بہن بھائی ہیں. عام دنیا اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام نے رشتہ داری کو معیار قرار نہیں دیا ہے، تقوی کو قرار دیا ہے. جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ان کی تقوی کے اعتبار سے ممتاز ہے. جب رسالت کی بیٹی کہا جاتا ہے تو پھر وہ اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ سلام علیہ نبوت کی وسلم. بیٹی ہے. مگر جب ہم کہتے ہیں محمد کی بیٹی ہیں تو وہ کہیں اور بیٹی، یعنی وہ نسبی جو نسبت ہے. جو اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دو باقی بیٹیاں ہیں اور یہ جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ وہ ان کی علم و تقوی کے معیار سے ہے. تو ہمیں جو معصومین کے قول سے بھی ملتا ہے، فعل سے بھی ملتا ہے، تقریر سے بھی ملتا ہے کہ ہمارا کردار معیار ہے کہ وہ ہمیں اس تقرب کے لیے، قربتاً الی اللہ کے لیے لے جائیں. اور یہ جو توسل کرنا ہمیں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار وسیلہ ہے. اگر اللہ کی زیارت کرنی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی زیارت کرے. یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ یا تو پھر خود اللہ شرک کی دعوت دیتا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ، تو اللہ کی اطاعت ہے. لا حکم الا اللہ، صرف اللہ کا حکم ہے. مگر اس کا معیار بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ دکھائی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ گردن سے بھی بہت نزدیک ہو، تو دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے وجود کے ساتھ ہے. مگر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ پھر کیسے دیکھو گے تم اسے، آپ رسول کو دیکھیں. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اگر آپ نے اللہ سے توسل کرنا ہے پھر آپ نے اللہ کے رسی کو تھامنے والے لوگوں کو، جسے قرآن میں ہم بار بار کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط المستقیم کیا؟ یہ علی ہے، یہ امامت و ولایت ہے. جب ولایت کے راستے پر آپ چلیں گے یعنی آپ رسالت پہ راستے پہ چلیں، جب رسالت پہ راستے چلیں گے یعنی اللہ کے راستے پر ہے. یہ ہم شخص پرستی نہیں، یہ راستہ ہے. فاطمہ معصومہ اس لیے ممتاز بنی کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس حضور کی، میں اللہ کے حضور میں زندگی کر رہی ہوں، اور اس لیے ان کا وہ مرتبہ جو انہیں علم یعلم ان اللہ یرا، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ آپ کو جانتے. تقوی یہی ہو کہ جو انسان ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پائے. اور فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمسنی کے عالم میں اس تقوی کی بلندی کو چھونے میں، ان کی چوٹیوں کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور اسی کو بیٹی کا دن کہا گیا. اور وہ بہت ہی مبارک گھر ہے جس میں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں ایک گھر ایک بیٹی ہے اور اللہ کی برکات اس میں شامل ہوتی ہے. جس میں دو ہے تو اس میں اور اضافہ ہے، تین ہے تو اس پہ واجب جنت ہوتی ہے. تو وہاں پر ایسی بیٹیوں، جیسے کہا کہ ہمیں نمونہ دیا گیا کہ جس گھر میں فاطمہ معصومہ جیسی بیٹی پیدا ہو
یقیناً اس گھر کا جو ہے ان کے ماں باپ ہے وہ جنتی ہے، جس طرح کہا گیا کہ حضرت معصومہ کے جو معرفت کرے زیارت معرفت کے ساتھ ان کے لیے جنت واجب ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہیں اور با معرفت ہے، با عفت ہے، با تقوی ہے، یقیناً وہ گھر وہ ماں باپ بھی بہشتی ہیں اور وہ بھیجتی ہے۔ گھرانہ بھی بہشت ہے۔ اور فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب یہ اچھا، ان کو بیٹی کا دن رکھنا، زینب یہ رضا، ہر بیٹی، ہاں زینب الرضا جی، بھی آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو کیا مماثلت کیا ہے، کیوں؟ جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے نہ صرف بھائی ہونے کے اعتبار سے بلکہ وہ امام وقت کو پہچان کے ان کے اہداف کی آبیاری کرنے کے لیے ان کے شانہ بشانہ رہی، اور یہی حال تھا جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے جب خلیفہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو وہاں ایران بلاوا بھیجا، تو وہاں پر امام رضا علیہ السلام نے مرسخانی کرائی۔ تو وہ کبھی معمول نہیں تھا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سفر پہ جا رہے ہیں یا آپ خدا نخواستہ مرنے جا رہے ہیں، تو وہیں پہ پیغام تھا کہ نہیں، یہ اگر مجھے بظاہر مجھے خلیفہ نے دعوت دیے، یہ امام کو شہادت کی طرف لینے کے لیے یہ سفر معین ہوا ہے۔ اور حضرت اللہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے اسی لیے فاطمہ امام رضا علیہ السلام کے لیے ہر آن بہت مضطرب رہتی تھی، اور انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا جو ان کے عزیز و اقارب تھے جو شیعہ تھے، ان کی ایک بڑی تعداد جمع کر کے امام رضا علیہ السلام کی مدد کے لیے وہ قافلہ وہاں سے نکلا، اور جس میں آپ دیکھتے ہیں ایران میں بڑی تعداد ہے امام زادگان کی۔ تو یہ امام موسیٰ رضا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سلام اللہ خدمت صلی میں اللہ علیہ پہنچنے کے لیے کہ ان کی سلامتی اور ان کی طرف سے مزید کیا اس رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وہی کردار رہا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام کی رسالت کو عوام تک پہنچانا، کیوں میدان میں آئے اور کیوں ان کو وسلم۔ شہید کیا گیا۔ اگر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو کیا خطرہ تھا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ان تک پہنچ جاتی۔ تو وہ کئی زاویے ہیں مواصلت کے حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام اور علیہ اب جیسے امام السلام اور حضرت زینب سلام علیہ۔ جیسے ابھی میرے سامنے قول ہے، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی، اس کے لیے جنت ہے۔ اس طرح سے امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی فرمان کہ میری بیٹی قم میں مدفون ہوں گی، اور وہ جو ٹکڑا ہے وہ بہشت کا ٹکڑا وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے۔ تو ان تمام چیزوں ہوتے ہوئے اس کی جو قم کے اندر جو اس کی برکات ہیں، چونکہ آپ وہاں مسلسل رہے ہیں، کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ انہیں اللہ توفیق دے، میں یہ چیز شاید ایک زمانہ تھا کہ میں احساس کرتا تھا کہ یہ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے، میں گھر سے باہر جہاں میری والدہ ہے، یا تو میں والدہ کے ساتھ رہوں تو میں بڑے سکون کے ساتھ رہتا ہوں، اور اس کو چھوڑ کر صرف میں قوم میں رہ سکتا ہوں، حتیٰ مشہد میں نہیں۔ میں کئی بار تجربہ کیا ہے، مشہد میں جا کے میں 3 دن میں میری تسلی ہوتی ہے، 3 دن، چوتھے دن سے مجھے گھر یاد آتا ہے۔ قوم میں رہ کے مجھے کبھی اپنے آپ کو آپ میں وہ پرایا، وہ اکلوتا پن محسوس نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ میں اپنے باقی فارن اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا، میں تو قوم میں اس طرح محسوس کرتا ہوں، مجھے کہتے میں بھی تو ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر میں نے ایرانیوں جو قوم کے رہنے والے نہیں ان سے پوچھے، وہ بھی کہتے کہ نہیں بھائی، قوم میں تو بات ہی کچھ ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ زبان سے کہنا شاید
اتنا صحیح نہیں ہوگا جتنا اس کو محسوس کر کے وہ دیکھے محسوس کرنا. آ کے کچھ دن آپ قوم میں زیارت کے لیے آئے، اور وہاں پر اگر آپ اپنا پن محسوس نہیں کریں گے تو وہاں اچھا، پر کیا کیا حضرت کیا فاطمہ کیا اس سلام وجہ سے اللہ تو نہیں علیہ ہے؟ کی وہ ماگونا وہ سایہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ جس طرح سے ملتا ہے کہ ہر ایک کا ایک حرم ہے، اللہ کا حرم مکہ شریف ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، مولا امیر المومنین کا حرم نجف اشرف کوفہ ہے، اسی طرح سے جو ایک ہمارا حرم قم میں بھی ہے، تو جب جس کو گھر کہا گیا تو پھر مومن کا دل کیوں نہیں لگے گا؟ ہر انسان کا ایک فطری سی چیز ہے نا، اپنے گھر میں دل لگتا ہے انسان کا، سکون محسوس کرتا ہے، ایک پیس میں آ جاتا ہے۔ تو جب جس کو کہا گیا کہ حرم ہے یہ ہمارا، حرم آل محمد ہے یہ، تو اس حوالے سے اگر اس تناظر سے دیکھیں بی بی کے حرم. بات تو وہی ہے نا، یعنی جب حضرت عثمان معرشی کے بات میں نے اسی لیے کی کہ ان کو بھی حوالہ دیا گیا، اسے کہا گیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سب کی تو ماں ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ام ابیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ کی نسبت تو نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد، خود اللہ کہتا ہے، ولیکن خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین کہہ رہا ہے کہ فاطمہ خاتم النبیین کی والدہ ہے، ام ابیہا، یعنی تمام ام انبیاء کی ابیہا. ماں۔ تو فاطمہ اللہ زہرا اکبر. سلام علیہ کا یہ صلی اللہ علیہ مقام اور وسلم. وہی نسبت ہے صلی حضرت اللہ. فاطمہ معصومہ اللہ اکبر. سلام علیہ کو، وہ ماں کا سایہ اس کے ذریعے سے، اگر زمانے کے حالات نے فاطمہ زہرا سلام علیہ کے قبر کو چھپانا مقدر بنا دیا، مگر اس کا سایہ قوم میں ظاہر ہو کے اپنے اثرات دکھا رہا ہے کہ اس ماں کے سائے میں کیا کچھ انسان کو حاصل نہیں ہو جاتا۔ اچھا، بی بی کے جو یہاں پر قدم آئے، آپ کا یہاں پر مرقد ہے، ایک وہاں پر گھر بھی ہے، ایک جب ہم نے زیارت کی تو جی ایک گھر جی بھی ہے جی جہاں پر آپ نے قیام عارضی فرمایا، تو تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، تاکہ اب بی بی کا ذکر ہو جی، رہا ہے تو بہت ہر اچھی، ایکسپیکٹ سے. ایک ایسی خوش مماثلت ہے کہ جس طرح نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت صلی اللہ علیہ کر کے وسلم. مدینے میں داخل ہوئے، تو اس وقت بھی جہاں پر حضرت نے فیصلہ اونٹ بیٹھ کیا گیا. کہ بھئی جہاں پر اونٹ بیٹھتا ہے وہیں جائیں اونٹ گے، بیٹھ جائے. تو جس کے گھر یہ اونٹ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں کا مہمان بنتا ہوں، اور کچھ ایسی صورت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بنی صلی اللہ کہ علیہ جو وسلم. بیمار ہوئی تو پھر انہوں نے ایک اپنے شیعہ کا نام لے کے کہا کہ پھر میں فلانی کے گھر میں جاؤں، اور پھر بیت النور اس جگہ کا نام ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، وہ ابھی تک الہی محفوظ اسی طرح ہے۔ الہی. تو اس روحانی جگہ. محب اہل بیت نے ایک قسمت مخصوص کیا حضرت فاطمہ اللہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے، اللہ اور جہاں اللہ. پر وہ جن دنوں وہ بیمار تھی وہیں پہ وہ عبادت کرتی تھی، اور یہ جو جہاں پر حرم ہے وہ اسی شخص کا باغ تھا، اور پھر جا کے ان کی وصیت سے کے مطابق ہی اسی باغ میں ان کو دفن کیا گیا، اور پھر یہی سلسلہ رہا، جو بھی بزرگان ان کی آرزو یہی رہی تھی کہ ہم حضرت معصومہ کے جوار میں دفن ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مراج اعظام تقلید کی بھی آرزو یہی رہتی ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ کے جوار میں ہی دفن کیا جوار جائے، میں تھا. کیونکہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی نسبت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے نسبت ہے، تو اس لیے بیت النور یعنی جہاں انہوں نے وہ چند دن گزارے، اور وہاں جو حرم سے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں پر دونوں جگہ مومنین کا یہ رہتا ہے کہ ایک تو وہ مظلوم یا جو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کبھی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ کیا جو مثلا ہمارے درمیان شیعہ سنی اختلافات ہیں، کبھی ایسی بھی فضا بن سکتی ہے کہ کہا جائے کہ بھئی ہمیشہ حالات بالکل صحیح تھے، مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا کہ وصیت کرنا کہ قبر کو چھپایا جائے، اور اس سے پتہ چلتا تھا پھر کیا ہونے جا رہا تھا اس زمانے میں۔ اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی یہ تاریخ بھی وہی ایک
دوسرا ورق ہے اس مظلومیت کا. اگر یہ فاطمہ معصومہ سلام علیہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ملنے، اپنے بھائی سے، اپنے وقت کے امام سے ملنے آئی، ان کو راستے میں ہی کیوں شہید کیا گیا؟ کیا حضرت یہ تو اگر ہم جب مولا امیر المومنین نے صلی اللہ مصر وسلم اپنا گورنر بھیجا مالک اشتر کو، راستے میں ان کو شہید کیا گیا. معاویہ علیہ حاویہ کی تو سیاست سمجھ میں آ گئی، وہ کیوں اس کو زہر دینا چاہتا تھا؟ کیونکہ مالک اشتر وہ نقش راہ لے کے جا رہے تھے کہ جو مولا امیر المومنین نے رہتی صلی دنیا تک ایک حکومت کا ماڈل پیش کرنا چاہتے تھے. تو کیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا ایسا کوئی منصوبہ تھا کہ دشمن اس سے پہلے خائف تھا، شیطان اس سے خائف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اس مقصد تک نہ پہنچے، اس لیے راستے سے اس کو ہٹایا گیا اور کم سنی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا. اچھا، اس میں راستے میں جو ہے وہ حملے بھی ہوئے، لڑائی بھی ہوئی، اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. مطلب اتنی آسانی سے یہ سارا معاملہ جو ہے انجام نہیں دیا پایا. اس کی پوری ایک تاریخ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چپے چپے پر امام زادگان کے جو ہے وہ قبور ہیں پورے ایران میں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ساری چیزیں بہرحال، کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم جو ہے وہ کم ہے، تقریباً 7-8 منٹ ہمارے پاس ہیں. تو بی بی کے حوالے سے، حرم کے حوالے سے جو کہ جوار میں جو برکات ہیں. اچھا، اس میں کچھ روایات میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایسی بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ قم سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے. یعنی جب دنیا ہجوم کرتی ہے اور چاروں طرف سے وہ گھیرا بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قم یعنی قم سے مراد پورا جو ہے ایک سسٹم، ولایت کا سسٹم، جمہوری اسلامی کی بات کر لیں تو اس کو قم کہا گیا. جو قم ایک حرم ہے، اور خدا جو ہے وہ اس مصیبت کو قم میں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹالتا ہے. قم پر مصیبت نہیں آ سکتی. اس حوالے سے کیا کہیں گے ہم؟ اس کو کہاں تک کھول کے دیکھیں گے اس کو؟ قوم کے حوالے سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ یہ حرم رہا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ ہمیشہ پوری تاریخ خدا محمد کے چاہنے والے رہے ہیں اور محبین رہے ہیں، شیعہ رہے ہیں، اور وہاں ایک خاص عنایت رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اور انقلاب اسلامی کے حوالے سے بھی بات کریں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ قوم سے ہی ایک ایسا انسان ان کے اولاد سے اٹھے گا جو الرجل من القوم، لوہے کے معنی، جی، الرجل من القوم. لوہے کے معنی، ہاں، تو وہ سخت ہوگا اور ان کی ساتھ چلنے والی قوم وہ پتھریلی چٹان کے مانند کھڑی ہوں گی، اور وہ ناقابل تسخیر شخصیت ہوں گے اور وہ قیام کریں گے. اور وہ ساری عبارت جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بالکل مطابق بیٹھتے ہیں. اور ہم الحمدللہ اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ قوم کی برکات ہی ہے کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور کے مقدمات جو فراہم ہوئے تھے وہ تو قوم میں ہی فراہم ہو گئے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے مشہد میں یہ تحریک نہیں چلائی یا نجف میں تحریک نہیں چلائی. اسی لیے میں نے جو اشارہ کیا کہ اگر مالک اشتر کو مصر جانے سے پہلے راستے میں شہید کیا گیا اور حضرت معصومہ کو راستے میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ اس کے ساتھ ان میں کیا دونوں میں آپس میں یہ ہے کہ، اور وہی قوم بھی اگر مصر نے جو بنیاد رہتا کہ اسلامی حکومت داری کا، اور قوم کا آخر زمان کی حکومت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، تو اس سے اس کے وہ سرنخ مل جاتے ہیں کہ قوم میں ہم الحمدللہ اس زمانے میں ہیں، علمی طور پر اور باقی صلاحیتوں کے طور پر قوم سے ہی وہ برکات اور فیوزات ظاہر ہو رہے اچھا، ہیں جو کہیں تو دنیا دیکھ قم رہی سے ہے. نور پھوٹے گا. روایات میں قم سے نور جی پھوٹے گا، قم سے نور پھوٹے گا. روایات میں جی ہے کہ جی قم سے نور پھوٹے گا، اور اس کی جو ضیاء ہے، اس کی جو کرنیں ہیں، جو اس کی روشنی ہے، وہ پوری دنیا میں ہر قریے، ہر کوچے میں پہنچیں گی. اس کو کھولیے ذرا. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج اسی قوم میں ہمارے شیعہ مراج اعظام تقلید کے ویب سائٹوں کو آپ کھولیں کہ آئے دن اس میں ایک ایک زبان، رائی زبان زندہ
دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں سارے مثلاً قرآن سے لے کر فقہ تک دینی باتیں جو ہے اپنے محلی زبان میں ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے۔ یہ وہی روایت کیا رہا یہ کہ دنیا تک ترویج ہوگی قم سے، اس نور کی نور افشانی قرآن کی تفسیر کی ترویج ہوگی یہاں سے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہر زبانوں میں، اور یہاں سے قم سے وہ نورانی جو ہے رابطہ دنیا سے برقرار ہے۔ اور ابھی پرسوں ہی جو حوض علم قوم کے چانسلر گئے ہیں واٹیکان، اور قوم کا پیغام لے کے گئے ہیں، رہبر کی طرف سے پیغام لے کے گئے، اور یہ قوم پاپ پوری دنیا کے فرانسس سے ملے۔ عالم ہے جی۔ تو قم اپنی اسی رسالت کو بڑی شائستگی کے ساتھ اس کو نبھا رہا ہے، اور وہ نور افشانی دنیا دیکھ رہا ہے کہ علمی میدان میں جو تشنیگی دنیا کی مدیریت میں ہے۔ حتیٰ یہاں تک بھی میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے اس سے استفادہ بھی کروں کہ یہی واٹیکان جو سیکولرزم اور چرچ رول کی وجہ سے اس کی کاؤنٹر میں سیکولرزم آ گیا کہ سیاست اور دیانت الگ ہے، اور قوم میں جو نسخہ دنیا کو وہ دیا گورننس کا، پولیٹیکل سائنس کا جو قوم نے دیا، تو اس میں واٹیکان بھی حیران ہو گیا، بلے ہمیں بھی یہ پولیٹیکل سائنس بتائے کہ جو سیاست اور دیانت ایک ساتھ چلا کے دکھائے۔ کرسچین اس لیے ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے علماء نے، جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں سنی ورلڈ میں فیل ہو رہے ہیں، باقی اس میں یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، یا باقی مذاہب میں وہ صرف یہ مکتب اہل بیت ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں، یہ طاغوت کی کارستانی ہے کہ سیاست اور دین کو الگ کرنا، دین سیاست ہے اور سیاست دین ہے، اور یہ ہر مذہب کے لیے ایک ہی نسخہ ہے۔ اور یہ کیسے ہیں، وہ مکتب اہل بیت سکھاتا ہے، وہ کیسے دین اور سیاست ایک جیسے جاتے جامع کبیرہ میں ہم کیا سیاست العباد، اور قوم اس رسالت کو کہ ائمہ معصومین ہی ہمارے اصلی سیاست دان ہیں، ہمارے سیاسی قائدین ہمارے معصومین ہیں، قوم سے اس بات کی تشہیر ہو رہی ہے، اور واٹیکان ابھی کلاس لے رہا ہے قوم میں کہ وہ کیسے دین اور سیاست کو ایک ساتھ لے کر اپنے جامع اپنے کرسچن سوسائٹی میں چلا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی ادیان کے بھی لوگ ہیں جو قوم سے اس چیز کے استفادہ کرتے ہیں، اور وہاں پر تقریبی مذاہب کی بھی یونیورسٹی ہے جو مختلف مسالک کے یہ فیکلٹیز ہیں اس پر مشتمل ایک یونیورسٹی ہے، جہاں پر جعفری ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سبھی ایک ساتھ مل کے ایک ہی چھت کے سائے میں وہ علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو جا کے بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح تقریب ادیان، مسلمان اور غیر مسلمان اسکالر ایک ہی چھت کے سائے میں وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ حضرت معصومہ کے ہی برکات کے اثرات ہے۔ یہ چیزیں قوم سے دنیا تک ترویج ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بالکل آخری لحظات ہیں، میرے سامنے ہے آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی اہمیت کو وہ جان لیتے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے حرم کے اطراف جو ہے وہ ایک خندق کھود لی جاتی، یعنی اطراف حرم کی خاک کو لینے کے لیے لوگ اتنا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ حرم کے ارد گرد ایک خندق بن جاتی، نہیں جانتے کہ یہ خاک کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی جو نگاہیں جانتی ہیں، جو عارفانہ نگاہیں وہ جانتی ہیں کہ اس کی جس وقت برکات ہے، جس وقت پوری دنیا کے اندر جو اہل بیت کا میسج جا رہا ہے وہ شہزادی کے ان قدموں کا صدقہ ہے۔ میں چاہوں گا اس پر ایک آدھ منٹ اس کے اوپر گفتگو کر لیں، پھر پروگرام ختم کریں۔ یقیناً یہ وہی انسان جو
اس تشنگی کے لیے ہوگا اس کو یہ تشنگی قوم میں ہی دور ہوگی. ہم دیکھتے ہیں مثلا آپ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ ہے جو نیشنل یونیورسٹی ہے، وہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شاید شیعہ طالب علم وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مگر اس کا ڈومین صرف اتنا ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالرس آتے ہیں حضرت معصومہ سلام علیہ کی اسی پیغام کو سمجھنے کے لیے، اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جو حضرت معصومہ کے جوار میں آ کے ایک خاص علمی تشنیگی یا بڑھ جاتی ہے یا اس کے راستے کھل جاتے ہیں، یہاں وہ استثنائی جگہ ہے. تو حضرت معصومہ سلام علیہ کے بارے میں جو آپ نے حضرت المرحوم حضرت مصباح یزدی کا قول فرمایا، ایسے کئی اقوال ہیں کہ جس سے انسان بہت ہی حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے تعبیر کی جائے کہ حضرت معصومہ سلام علیہ میں اللہ نے کتنا نوازا ہے کہ اس طرح علمی دروازوں کو کھولنے کے لیے اس بیٹی کو وسیلہ قرار دیا، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اس سختی کے ساتھ کہ وہ بیٹی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں صرف بیٹی جان کے اس کو ماں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے. تو حضرت معصومہ سلام علیہ ایک ایسا چراغ ہے جو دنیا کے لیے یہ بتاتا ہے کہ مکتب اسلام وہ اسلام ہے جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام علیہ کو پیش کرتی ہے، جس کی برکات سے پوری دنیا منور ہو جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذات مقدسہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا تصور کریں گے آپ کے جس سے یہ فیوزات و برکات دنیا پر حاکم ہے. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں، کیونکہ ہمارے وقت میں دامد وقت میں مزید گنجائش نہ رہی. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کریمہ اہل بیت خواہر امام رضا جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو کچھ علماء نے اور عرفاء نے تاریخ دانوں نے قلم بند کیا، اس میں سے کچھ